عدل و نبوت جیسے اہم مسائل سے لے کے سرما لگانے اور پانی پینے اور آئینہ دیکھنے تک کے آداب ہیں، اور جو 23 برس میں سرور کائنات نے اپنی معجزاتی تبلیغ سے ہم تک پہنچائے ہیں، اس کو ہم محض صحابہ کرام کی میموری کے حوالے کر دیں؟ تو پھر اس دین سے فائدہ ہی کیا؟ خدا جانے کتنا صحیح یاد رہا، خدا جانے کتنا غلط یاد رہا۔ تو عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس معصومین علیہ السلام کے ذریعے جو اسلام آیا، اس کے اندر شان رسول، شان خدا، شان امام، اس سب کا بہت تفصیلی بیان ہے۔ تو جہاں تک اللہ کی عدالت کا سوال ہے اور رسولوں کی عصمت کا سوال ہے، تو اگر رسول معصوم نہ ہو تو دین کے آنے میں ڈاؤٹ رہ جائے گا کہ یہ صحیح آیا کہ نہیں، اور جب دین مکمل ہو جائے اور رسالت کا سلسلہ تمام ہو جائے تو اگر امام معصوم نہ ہو تو دین کے بتانے میں شبہ رہ جائے گا کہ جو چیز بتائی گئی ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ اب سیدھا سیدھا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یہ دنیا نے اہل بیت کی دشمنی میں طلسم بنائے ہیں کہ وہ ہماری طرح انسان تھے، وہ تو بڑھا چڑھا کے لوگ کہتے ہیں وہ علی کو تو خدا بنا دیتے ہیں، اور محمد کو ذکر کر دیتے ہیں، کفر ہے اور شرک ہے، ہم یہاں جو کچھ ہے بس اللہ ہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، جو کچھ ہے اللہ ہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور بغیر اس کے حکم کے پتی نہیں ہلتی۔ ہاں تو ہم خود کہتے ہیں بغیر اس کے حکم کے پتی نہیں ہلتی، ہم یہاں بغیر اس کے حکم کے ایک بوند پانی نہیں گرتا، اور داڑھی بھی ہل رہی ہے اور سر بھی ہل رہا ہے، بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ وہ یقین مانیے یہ اللہ کی محبت میں نہیں ہے، یہ علی کی عداوت میں ہے۔ یہاں بس اللہ ہی اللہ، اللہ اللہ، آپ باقی حوث، اللہ بس، باقی حوث، بس اللہ ہی اللہ کیا کرو۔ اب کون کم وقت کہے گا کہ اللہ ہی اللہ نہ کرو؟ ہیں؟ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور پتی نہیں ہلتی، اور پانی کی بوند نہیں گرتی، اور آپ سانس نہیں لے سکتے اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو ان کا بھیا جب سب اللہ کے حکم کے بغیر ہوتا ہے تو اب خبردار کوئی ایسے معاملے میں بولا نہ کرو، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ اور اتنا بڑا واقعہ کربلا جو ہوا، کیا تم سمجھتے ہو اللہ کے حکم کے بغیر ہوا؟ جو اللہ کی مرضی تھی وہ ہوا۔ ہم کون بولنے والے، اختلاف کرنے والے، کسی کو اچھا کہنے والے، کسی کو برا کہنے والے، دیکھیے آ گئے مطلب پر۔ اللہ اللہ کہہ کے یہ سارا اللہ اللہ اس لیے تھا کہ یزید بچایا جائے، یہ سارا اللہ اللہ اس لیے تھا کہ یزید بچایا جائے گا، لیکن اتنا بڑا واقعہ مگر اللہ کے حکم کے ہو جائے گا؟ ہاں، جو کچھ ہوا اس کے حکم سے ہوا، تم اپنے چپ کے بیٹھے رہو، تم بولو ہی نہیں اس معاملے میں، تم کون ہوتے ہو دخل دینے والے؟ ہم نے کہا بالکل صحیح ارشاد ہو رہا ہے، بالکل کسی کو بولنے کا حق ہی نہیں، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ کربلا میں بھی جو کچھ ہوا اللہ کی وجہ سے ہوا۔ اب اس کی پالیسی بدل گئی، شاید آپ کو یہ علم نہیں ہے، اس لیے کہ جب بغیر اللہ کے حکم کے پانی کی ایک بوند نہیں گرتی اور ایک پتی نہیں ہلتی تو یہ بڑے بڑے علم کیسے اٹھ جائیں گے اللہ کے حکم کے بغیر؟ یہ مجلسیں کیسے ہو جائیں گی اللہ کے حکم کے بغیر؟ یہ گھنٹہ گھنٹہ پر مقرر تقریر کیسے کر دیں گے اللہ کے حکم کے بغیر؟ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، بدعت نہ کہیے گا، خبردار۔
اب جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. جب پتی نہیں ہلتی اور ایک بوند پانی نہیں گرتا تو اتنی بڑی عزاداری و محرم کیسے ہو جائے گا اللہ کی مرضی کے خلاف؟ اور گھنٹوں جو ماتم کرتے ہیں، اور گھنٹوں جو مقررین تقریر کرتے ہیں، اور گھنٹوں جو سڑکوں پر جلوس چلتے ہیں، یہ سب اللہ کی مرضی کے بغیر ہو جائیں گے؟ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. پہلے اس کی مرضی یہ تھی، اب وہ کسی بات پر ناراض ہو گیا ہوگا یزید سے. اب وہ چاہتا ہے کہ لوگ یزید پر لعنت کرتے رہیں، اس کو برا کہتے رہیں، اس کی طرف. تب اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، تب اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. دیکھا ہم نے، یعنی یزید حسین کو شہید کر دے تو یہ اللہ کی مرضی سے ہوا، اور ہم حسین کا ماتم کریں تو یہ ہماری مرضی سے ہو رہا ہے. یہ اس پر پھر بدعت کا فتویٰ لگانے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. تو عزیزان گرامی، انشاءاللہ بات کل آگے بڑھے گی، زندگی رہی تو. اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ کل بہت امپارٹنٹ بات مجھے عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں کہ شان رسالت کیا ہے. آج تو میں نے تھوڑی دیر عصمت کے تعلق سے عرض کیا تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ عصمت کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، لیکن کل میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ شان رسالت کیا ہے. اور محمد و آل محمد علیہ السلام کیا ہماری ہی طرح آرڈینری انسان ہیں جیسے لوگ کہتے ہیں، یا وہ نورانی اور روحانی بھی ہیں؟ اور اگر نورانی اور روحانی ہے تو کیوں ہیں؟ اور اگر ہماری طرح آرڈینری انسان نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ یہ سب باتیں جو ہیں یہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کیا ہے. لیکن آج تو صرف اتنا کہ عداوت حسین کا جذبہ جو ہے وہ قدم قدم کے اوپر نمایاں ہوتا ہے، اور نگاہوں کے سامنے آتا ہے کہ یہ مخالفت اہل بیت کی اسپرٹ ہے جو ان جگہوں کے اوپر کام کر رہی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، اس کے اندر ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ سب باتیں جو ہیں یہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ لوگ اس عزاداری کو روکنا چاہتے ہیں جس عزاداری کے نتیجے میں ہر سال اسلام کی تصویر لوگوں کے ذہن میں اجلی ہو کے سامنے آتی. یہ حسین ابن علی کا معجزہ ہے خدا کی قسم کہ جو ان کے نام کے اوپر لوگ ساری دنیا میں جمع ہوتے ہیں. دیکھیے کہنے کو تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے، مگر ہم سننے والے کہاں سے لائیں، آڈینس کہاں سے لائیں؟ اس مصروف زندگی میں کسی کو فرصت نہیں ہے آنے کی. آپ انعام دے کے بلائیے، آپ کارڈ بھیج کے بلائیے، آپ بہترین کسی ہوٹل کا ہال بک کر کے بلائیے، آپ بہترین کھانے کا انتظام کر کے بلائیے، آپ بہترین چیئر بیٹھنے کو دیجئے، لیکن نہیں آتے لوگ. کرسیاں خالی پڑی رہتی ہیں، نہیں آتے لوگ. ہم نے سب جگہ کے تجربے کیے، لیکن ذکر حسین کی شمع جلا دیجئے، پروانے کھچ کے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ سے کوئی شکایت بھی نہیں کرتے. اگر فرش نہیں ہے تو زمین پہ بیٹھ جائیں گے، اگر انتظام نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے. بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ سایہ جہاں جتنا تھا شامیانہ ختم ہو گیا تو لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ منظر ہم نے دیکھے. تو دھوپ میں بیٹھنے والا پلٹ کے شکایت نہیں کرتا کہ صاحب آئندہ آپ نے مجھے نہ بلائیے گا، دیکھیے آپ نے انتظام کم کیا تھا، مجھے دھوپ میں بیٹھنا پڑا. نہیں، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ بلانے والا تو ایک ظاہری بلانے والا ہے، کوئی آدمی ہے یا کوئی انجمن ہے. بھئی یا آرگنائزیشن کے نام سے دعوت نامہ جاتا ہے یا انڈیویجول کے نام سے جاتا ہے، تو وہ آرگنائزیشن ہو یا وہ انڈیویجول ہو، یہ تو ایک ظاہری پردہ ہے. اصل بلانے والی تو حسین کی دکھیا ماں ہے. اصل بلانے والی تو وہ بےکس ماں ہے جس نے اپنے باپ سے سوال کیا تھا، بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ بابا میرے حسین کا ماتم کون کرے گا؟ اور عزیزان گرامی، ایک بات میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ اپنے ان آنسوؤں کو کم قیمت نہ سمجھیے، اس لیے کہ ادھر تھوڑے دنوں سے ایک ٹرینڈ یہ بھی چل گیا ہے، ارے صاحب بس یہ تو مولویان کے پڑھ دیتے ہیں رو لو جنت تمہاری اور رو لو جنت تمہاری، اور یہ پڑھ دیتے ہیں. اور آپ روئیے یا نہ روئیے، مجلس میں آئیے یا نہ آئیے،
یہ آپ کو بالکل اختیار ہے۔ محرم کو اسی لیے واجب نہیں کیا گیا ہے کہ جو کوئی سوچے مجبوری ہے صاحب وہاں جانا چاہیے، واجب ہے۔ محرم منانا واجب نہیں ہے، یہ بالکل آپ کی مرضی پر چھوڑا گیا ہے۔ جیسا آپ کی سمجھ میں آئے کیجیے، آپ کی سمجھ میں آئے مجلس میں آئیے، آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئیے۔ آپ کو رونا آئے روئیے، آپ کو نہ رونا آئے نہ روئیے۔ لیکن ایک اصول میں آپ سے بتا دوں کہ جب کسی کے گھر میں غمی میں جائیے تو اعتراض کر کے نہ آئیے، اعتراض کر کے نہ آئیے، ورنہ ٹوٹے ہوئے دل کو اور تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ محرم جو ہے یہ رسول اللہ کے گھر کی غمی ہے، یہ فاطمہ زہرا کے گھر کی غمی ہے۔ آپ روتے ہوں روئیے، نہ روتے ہوں نہ روئیے، لیکن آنسوؤں کی توہین کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے کہ آپ انٹلیکچوئل بن کے، آپ مصلح قوم بن کے، آپ ملت کے دروغہ بن کے کہہ دیں کہ صاحب آنسوؤں میں کیا رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنسوؤں کی تلقین ہمارے اماموں نے ہمیں کی، ہمارے اماموں نے ہم کو آنسوؤں کی تلقین کی۔ اور عزیزان گرامی، یہ آنسو وہ ہے، یہ جو جملہ سن لیں، بچے سن لیں اچھے طریقے سے، یہ آنسو جو مجلس میں بہتے ہیں اور یہ حسین پر گریا جو ہوتا ہے مجلس میں، اس سے اللہ ثابت ہوتا ہے جو اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ ہے حسین پر رونا اپنے غم میں رونے کی طرح نہیں ہے۔ دیکھیں، رونے کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، رونے کا تعلق ہیومن نیچر سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نماز روزے کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ روتا ہر انسان ہے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، کرسچین، یہودی، کوئی مذہب نہ مانتا ہو، بالکل ایتھیسٹ ہو، بیٹا مر جائے گا تو وہ بھی روتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رونے کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، کلچر سے نہیں ہے۔ کالا، گورا، بادامی، ہر رنگ کا انسان اپنے غم میں روتا ہے۔ رونے کا تعلق انسانی نیچر سے ہے۔ جیسے بھوک لگتی ہے، جیسے گرمی لگتی ہے، سردی لگتی ہے، جیسے پیاس لگتی ہے، ویسے ہی رونا بھی آتا ہے۔ یہ ساری کیفیتیں جو ہیں یہ ہماری جسم سے اور ہمارے انسان ہونے سے متعلق ہیں، اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے کہ صاحب گرمی لگ رہی ہے، آپ شیعہ ہیں اس لیے آپ کو گرمی لگ رہی ہے۔ نہیں، شیعہ ہونے سے گرمی نہیں لگتی ہے، گرمی لگنے کا تعلق مذہب سے نہیں ہے۔ صاحب آپ شیعہ ہیں اس لیے آپ کو پیاس لگ رہی ہے، ورنہ کیوں پیاس لگتی ہے آپ کو؟ تو اس کو شیعہ، سنی، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کے دائرے میں نہ لے جائیے۔ تو رونا اور خوش ہونا اس کا بھی تعلق مذہب سے نہیں ہے۔ ہم نے لوگوں کو روتے دیکھا ہے، ہم خود روئے ہیں، اور یہاں بچوں کے سوا جتنے سمجھدار بیٹھے ہیں سب روئے ہیں۔ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عزیز مرا ہے، کوئی باپ کے غم میں رویا ہے، کوئی ماں کے غم میں رویا ہے، کوئی بہن بھائی کے غم میں رویا ہے، کوئی دوست احباب کے غم میں رویا ہے، کوئی کسی اولاد کے غم میں رویا ہے۔ بھارت جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک رویا ہے۔ تو رونا خود بخود آتا ہے، لایا نہیں جاتا ہے، رونا بلایا نہیں جاتا ہے، رونا خود بخود آتا ہے۔ لیکن ہم سب روئے تو ہیں اپنے اپنے غموں میں، لیکن جس دن واقعہ ہوا اس دن بہت روئے تھے، اس کے بعد آنسو گھٹتے گئے، یہاں تک کہ جو جو زمانہ گزرتا گیا وہ غم ہلکا ہوتا گیا۔ جتنا مرنے والے دن روئے تھے اتنا تیجے کے دن نہیں روئے، اور جتنا تیجے میں روئے تھے اتنا 40ویں میں نہیں روئے، اور جتنا 40ویں میں روئے تھے اتنا برسی میں نہیں روئے، اور مرنے کے 4-5 برس کے بعد تو ٹھنڈی سانسیں رہ جاتی ہیں، آنسو تو غائب ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ٹھنڈی سانسیں بھی غائب ہو جاتی ہیں، اس کے بعد وہ ٹھنڈی سانسیں بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ تو معلوم ہوا آدمی روتا ہے، مگر 2-4 دن روتا ہے، اور آہستہ آہستہ رونے کا گراف جو ہے وہ نیچے جاتا ہے۔ ایک پوائنٹ نمبر 1 اس کو آپ نوٹ کیجئے۔ پوائنٹ نمبر 2 سنیے،
آدمی اسی پر روتا ہے جس کو دیکھا ہے، جس کو دیکھا نہیں اس پر کوئی نہیں روتا۔ جن بچوں کے دادا نانا اس وقت مرے جب وہ سمجھدار تھے، وہ اپنے داداؤں ناناؤں پر خوب روئے۔ جن کے دادا نانا ان کے بچپنے میں یا ان کے پیدا ہونے سے پہلے مر گئے، وہ اپنے دادا نانا پر نہیں روئے۔ ایون ماں باپ، بچہ پیدا ہوا اس کی ماں مر گئی، ایسے سینکڑوں کیسز ہوتے۔ خالہ نے اس کو پالا، بڑھیا خالہ جب مری تو یہ جوان تھا، سر پھوڑے لے رہا تھا، چار چار آدمی سنبھالے ہوئے تھے، نہیں سنبھل رہا تھا۔ تو اس سے لوگوں نے کہا رے کیا بڑھیا خالہ پر رو رہے ہو، 80 برس کی تھیں، اب کب مرتی؟ تمہاری ماں جوان مر گئی تھی، ان پر نہیں روئے تم؟ تو کہتے ہم نے ماں کو دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو سنا جب ہم پیدا ہوئے جب وہ مر گئی تھی، ہمیں تو انہی نے پالا، ہم انہی کو جانتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں آج ہماری ماں مری۔ باپ مر گیا، بچہ 6 مہینے کا تھا، سال بھر کا تھا، کبھی اپنے باپ پر نہیں روئے گا؟ سمجھے آپ؟ آدمی روتا ہمیشہ اسی پر ہے جس کو دیکھتا ہے۔ اور اب تو تصویروں کا زمانہ ہے، لڑکا پیدا ہوا، بڑا ہوا، سمجھدار ہوا، 10 12 15 برس کا ہوا، گھر میں ایک تصویر لگی ہوئی ہے ایک بچے کی، ماں سے پوچھتا ہے تصویر کس کی ہے؟ کہا بیٹا تمہارا بھائی تھا بڑا، تمہاری پیدائش سے پہلے مر گیا، بڑا خوبصورت تھا، جس دن یہ مرا اس دن محلے کسی گھر میں کھانا نہیں پکا تھا، گھر گھر رو رہا تھا۔ وہ روتا ہوگا، یہ نہیں رو رہا ہے، سگا بھائی ہے اس کا وہ، مگر اس کی پیدائش سے پہلے پیدا ہو کے مر گیا، لہذا نہیں روتا۔ معلوم ہوا کہ دوسری فطرت انسان کی یہ ہے کہ صرف اسی پر روتا ہے جس کو دیکھا ہے۔ فطرت کے دونوں اصول غم حسین کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں۔ ہم اپنے غم میں 14 برس کے بعد کوئی نہیں روتا، ایک دکھا دیجئے مجھے جو اپنے غم میں 14 برس کے بعد رو رہا ہو۔ حسین کے غم میں 1400 برس کے بعد رو رہے ہیں، ایک دکھا دیجئے جو اس پر رویا ہو جس کو دیکھا نہیں ہے۔ کربلا کے 72 میں ہم نے کسی کی زیارت نہیں کی، مگر آج تک روتے ہیں۔ علی اصغر کی کمسنی پر روتے ہیں، قاسم کی گل پہرہانی پر روتے ہیں، عباس کی جوانی پر روتے ہیں۔ اب ہوتے ہی روتے ہیں کہ نہیں روتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حسین پر رونا جو ہے، یہ وہ رونا نہیں ہے جو ہیومن نیچر والا رونا ہے، یہ وہ رونا نہیں ہے جو ہیومن نیچر والا رونا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہیومن نیچر والا رونا ہوتا تو 1400 برس کے بعد نہ ہوتا۔ اگر وہ رونا ہوتا جو ہم اپنی میتوں پر روتے ہیں تو جس کو نہیں دیکھا ہے اس پر ہم نہیں روتے۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ 72 میں کسی کی زیارت نہیں کی مگر روتے ہیں، 1400 برس پرانا واقعہ ہے مگر روتے ہیں، واقعے کی ہر ڈیٹیل معلوم ہے مگر روتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایک دریا ایسٹ سے ویسٹ میں بہ رہا ہے، ایسٹ سے بہتا ہوا آ رہا ہے، ویسٹ کی طرف بہتا ہوا جا رہا ہے، اور کرنٹ بہت تیز ہے اس کا، اور ایک کشتی بہتی بھی چلی جا رہی ہے اس کرنٹ کے اوپر جس میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ تو کوئی تعجب کا مقام نہیں ہے، یہ کوئی حیرانی کا مقام نہیں ہے، یہ کوئی بڑی نیوز نہیں ہے کہ دریا میں کشتی بہتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ ارے کسی ملا کی کشتی کھل گئی ہوگی، وہ بہہ رہی ہے دریا کے اندر، وہ تو بہے گی، جدھر کرنٹ جا رہا ہے، ادھر پانی جا رہا ہے ادھر جائے گی بہتی ہوئی۔ تعجب کا مقام یہ ہے کہ دریا بہہ رہا ہے ایسٹ سے ویسٹ کی طرف، اور کرنٹ بہت تیز ہے، دھارا بہت تیز ہے، اور کشتی جا رہی ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف، اور کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے، وہ چل رہی ہے، نہ کوئی موٹر لگا ہے نہ کوئی انجن لگا ہے، وہ کشتی چل رہی ہے، بہت تیزی سے اپوزٹ کرنٹ پر جا رہی ہے۔ تو کوئی بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو، یہ ماننا پڑے گا کوئی ریموٹ کنٹرول سے اس کو کنٹرول کر کے چلا رہا ہے، جبھی یہ اپوزٹ کرنٹ پر چل رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، نیچر کا بہاؤ یوں ہے، غم حسین کا بہاؤ یوں ہے، اپوزٹ کرنٹ پر جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کو رلانے والی کوئی ایسی طاقت ہے جو نیچر سے سپریم ہے۔ توجہ سنیے گا جملہ، جو نیچر سے سپریم ہے، جس کے قابو میں نیچر بھی ہے، اور جو نیچر سے سپریم ہو وہی اللہ ہے جس کے اختیار میں فطرت کے تمام قوانین۔
تو یہ حسین کا غم جو ہے یہ اللہ کو ثابت کرنے کے لیے بہت بڑا ثبوت، اس لیے کہ حسین کی دکھیا ماں نے پوچھا تھا کہ بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ اور ماں نے اس وقت پوچھا تھا جب کربلا کا واقعہ نہیں ہوا تھا، اور بہن نے اس وقت تمنا کی جب کربلا کا واقعہ ہو گیا، جب سال بھر کے بعد شہزادی زینب قید سے چھوٹیں، اور یہ جملہ بھی غلط ہے کہ قید سے چھوٹیں، جب صبر زینب نے ظلم یزید کو شکست دی اور قید خانے کے دروازے ٹوٹے، زینب چھوٹی نہیں، زینب نے اپنی رہائی جیتی، زینب اپنی رہائی کی فاتح ہیں۔ بھلا یزید اور رحم کھا کے کسی کو چھوڑے گا؟ یزید اور رحم یہ دو باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ ساری سیدانیاں گھٹ کے مر جاتی بی بی سکینہ کی طرح، یہ ظالم نہ چھوڑتا کسی کو۔ تو صبر زینب نے سکینہ کے بعد ایسے حالات ہوئے کہ اب یزید سمجھ گیا کہ اب اگر قید خانے کا دروازہ کھولا نہ گیا تو ٹوٹے گا، اور جب ٹوٹے گا تو میرے محل کا دروازہ پہلے ٹوٹے گا۔ لہذا اس نے سید سجاد سے بلا کے کہا کہ آپ آزاد ہیں، قید نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی پھوپھی سے بات کروں گا۔ اور دیکھیے میں انسانی فطرت کو مشاہدہ کرتا ہوں، اس کے لیے ڈھونڈا کرتا ہوں۔ میں نے انٹرویو لیے ہیں لوگوں سے جو ظالموں کی قید میں رہے ہیں، میں نے ان سے بات کی ہے۔ میں ممبر بیٹھا ہوں، آپ کو زیر ممبر نام بتا دوں گا۔ میں ان لوگوں سے ملا ہوں جو صدام کی قید میں رہے ہیں اور تقدیر سے زندہ چھوٹ گئے، تقدیر سے زندہ چھوٹ گئے۔ میں نے ان سے 2-2 گھنٹے باتیں کی ہیں، اور میں نے یہ سوال کیا کہ جب آپ چھوٹے تو آپ کی پہلی خواہش کیا تھی؟ تو انہوں نے وہی بتایا جو ہر ظالم کی قید سے چھوٹنے والا بتاتا ہے، کہ ہماری خواہش یہ تھی کہ جتنے جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جائیں، جتنے جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جائیں۔ اگر زینب کو یزید نے چھوڑا ہوتا اور سید سجاد آئے تھے پوچھنے کہ پھوپھی اماں کیا فرماتی ہیں، تو فرماتی ہیں بیٹا جلدی ناقے بلاؤ، یہیں قید خانے کے دروازے بلا لو ناقے، اور جلدی یہاں سے نکل چلو، اور 2-3 منزلوں تک چلتے رہو، رکنا نہیں، 2-3 منزلوں بعد رکنا جا کے، خدا جانے ظالم کی نیت کب بدل جائے۔ یہ اس صورت میں ہوتا جب یزید نے چھوڑا ہوتا۔ جب قید سے قیدی چھوڑے جاتے ہیں تو ان کی مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے کہ جلدی چلے جائیں، لیکن جب کوئی کسی ملک کو فتح کرتا ہے کانکرر، تو وہ اس شہر سے جلدی نہیں جاتا ہے، پہلے وہ اپنا سب انتظام درست کرتا ہے، اس کے بعد جاتا ہے۔ اور ہارنے والے میں یہ اب دم نہیں ہوتا کہ اس کے کنڈیشنز نہ مانے، اس کو فاتح کے سارے کنڈیشنز کو یس کرنا پڑتا ہے۔ زینب نے شام کو فتح کیا تھا، قید سے نہیں چھوٹی تھی۔ کہا بیٹا میں شام میں رہوں گی نہیں، مگر ابھی جاؤں گی نہیں، ابھی جاؤں گی نہیں، ابھی میں اپنے بھائی پر روئی نہیں ہوں، ابھی میں نے اپنے بھیا کا ماتم نہیں کیا ہے۔ اب فاتح اپنی کنڈیشنز منوا رہا ہے، میں پہلے اپنے بھائی کا ماتم کروں گی، اور بیٹا یزید سے کہہ دینا ہے گھر خالی کرا دے، یہاں بیٹھ کے ہم حسین کا ماتم کریں گے۔ اور اب یزید میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہاں ماتم نہیں ہوگا، یہاں گھر نہیں خالی ہوگا، تم آگے بڑھ کے 3-4 منزلوں آگے جا کے جنگل میں ماتم کر لینا، تم کربلا جا کے ماتم کر لینا، تم مدینے جا کے ماتم کر لینا، نہ فاتح جو کہے گا وہی ہوگا۔ کہ یہی ماتم کریں گے، گھر خالی کراؤ یزید سے کہہ کے۔ اور یزید ٹوٹ چکا تھا، اس میں نو کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ گھر خالی ہوا، زینب بیٹھی، 8 دن ماتم ہوا۔ عزیزان گرامی یہ تو آپ نے ہمیشہ مجلسوں میں سنا ہوگا، یہ کوئی نئی بات تو آج آپ سن نہیں رہے کہ سیدانیاں 8 دن بیٹھ کے بیکس حسین کا ماتم کرتی رہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ 2 مہینے 8 دن میں ہمارے جیسے غلاموں کا دل جب نہیں بھرتا تو 8 دن میں ماجائی کا دل کیا بھرا ہوگا؟
کیا تسلی ہوئی ہوگی؟ مگر صرف ماتم کی بنیاد رکھنا تھی، ماتم کی بنیاد رکھنا تھی یزید کے محل کے برابر۔ لہذا زینب 8 دن روئی، اور میرا دل یہ بھی کہتا ہے کہ جب اس گھر میں گئی ہوں گی، روایت میں نے نہیں پڑھا جو آپ کو حوالہ دے سکوں، مگر میرا دل کہتا ہے کہ جب اس گھر میں گئی ہوں گی تو حسین پر رونے سے پہلے ہو سکتا ہے آواز دی ہو، بیٹی سکینہ آن کے اب اپنے بابا کا ماتم کر لو، اب کوئی تماچے نہیں لگائے گا، اب کوئی تازیانے نہیں مارے گا۔ اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی، سیدانیہ 8 دن حسین پر روتی رہی شام میں، اس کے بعد قافلہ چلا، 3 دن جا کے بیویاں کربلا میں روئیں، اور اس کے بعد پھر مدینے میں جا کے روتی رہیں، جب تک زندہ رہیں، جب تک حسین پر روتی رہیں۔ اور عزیزان گرامی، ایک سبق ہم نے وہاں سے یہ بھی لیا کہ جو بیوی روئی حسین پر روئی، یہاں تک کہ جن کی رگوں میں خون عصمت و طہارت دوڑ رہا تھا، جو بنی ہاشم کے شہزادے تھے، ان کی مائیں ان پر نہیں روئیں، ام فروا قاسم پر نہیں روئیں، حسین پر روئیں، بی بی زینب اور محمد پر نہیں روئیں، حسین پر روئیں، جناب لیلہ علی اکبر پر نہیں روئیں، حسین پر روئیں، جناب ام البنین اپنے 4 جوان بیٹوں پر نہیں روئیں، جب روئیں حسین پر روئیں، جب روئیں کہا عباس میں تجھ پر نہیں روؤں گی، تیری رونے والی ماں زندہ ہے، میں اس پر روؤں گی جس کی ماں نہیں ہے، یہ کہہ کے نعرہ مارا، واہ حسینہ، اور در و دیوار سے رونے کی صدا آنے لگی۔ اور عزیزان گرامی، کربلا کی مظلومہ ترین بیوی، سوچ کے کلیجہ ٹکڑے ہو جائے خدا کی قسم۔ دیکھیے ہماری زندگی مجلسیں پختے گزری، ہماری مجلسوں میں اکثر غیر بھی آتے ہیں، نان مسلم بھی آتے ہیں، دوسرے عقیدوں کے ماننے والے بھی آتے ہیں، تو ہمارے لیے تو حسین کے ادنا غلام کی شہادت بھی زندگی بھر رونے کو کافی ہے۔ اگر ہم حضرت جون حبشی کی شہادت پر زندگی بھر ماتم کریں تو ان کا حق نہیں ادا ہو سکتا ہے، واللہ حق نہیں ادا ہو سکتا ان کا، سمجھے آپ؟ لیکن وہ ہمارے لیے ہے، ہم اہل بیت کے غلاموں کے لیے۔ کوئی کرسچین آتا ہے، کوئی ہندو آتا ہے، کوئی جینی آتا ہے، کوئی پارسی آتا ہے، مجلس میں بیٹھتے ہیں لوگ۔ 2 واقعے پورے کربلا میں ایسے ہیں، دیکھیے میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں جو 50 برس سے زیادہ کا ہے۔ 2 واقعے ایسے ہیں کہ جہاں پڑھ دیے، اور جس مذہب کے آدمی کے سامنے پڑھ دیے تڑپ گیا۔ ایک تو 6 مہینے کے بچے کی شہادت، جہاں پڑھ دیا کہ بچہ 6 مہینے کا تھا اور 3 دن سے پیاسا تھا، اور باپ لایا تھا یہ کہہ کے کہ اس کو ذرا سا پانی پلا دو، ظالموں نے پانی نہیں دیا، اس کو تیر مار دیا۔ بس جہاں یہ کہا کہ تیر مار دیا، آپ یقین مانیے جس نے سنا اپنا کلیجہ پکڑ لیا، کہہ لیا ارے 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 تیر مار دیا، پانی نہیں دیا، ایسا لگا جیسے علی اصغر کے گلے پر تیر نہیں لگا، اس کے دل پر تیر لگا۔ ایک تو یہ واقعہ ہے، جہاں پڑھا وہاں آدمی تڑپ گیا، چاہے اس کا مذہب کچھ ہو۔ اور دوسرا واقعہ ہے 4 برس کی بچی کا گھٹ گھٹ کے قید خانے میں مر جانا، جس کے سامنے پڑھ دیا کہ بچی 4 برس کی تھی، یتیم ہو گئی تھی، باپ کے سائے سے محروم تھی، باپ کو یاد کیا کرتی تھی، ظالم تماچے لگاتے تھے، رونے نہیں دیتے تھے، آخر کو بچی گھٹ گھٹ کے مر گئی۔ بس جہاں کہا مر گئی، ہر ایک نے اپنا کلیجہ پکڑ لیا، ہے ہائے کیا غضب ہوا، ارے بچی مر گئی، کیسے ظالم لوگ تھے، کیسے برے لوگ تھے، تڑپنے لگا وہ آدمی۔ عزیزان گرامی، معلومہ یہ وہ غم 2 ایسے ہیں کہ پوری دنیا مل کے ان کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی ہے۔ آخری جملہ سنیے، اس میں سب سے دردناک پہلو یہ ہے کہ دونوں بچوں کی ماں ایک تھی، جو علی اصغر کی ماں تھی وہی سکینہ کی ماں تھی، مگر کبھی اپنے بچوں پر نہ روئیں۔ جب کہا واہ حسینہ، ہائے میرا حسین،
بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. صلوات بھیجنے محمد آئے. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے اور نیکی کے راستے کو برائی کے راستے سے واضح کر کے بتایا جا چکا ہے. عزیزان محترم، سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان کل عقائد کے سلسلے میں نبوت کی بات تھی اور نبوت کے ساتھ ساتھ عصمت کی بات تھی. آج بیان کا سلسلہ آگے بڑھے گا، لیکن سلسلہ بیان آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات ضرور عرض کر دوں کہ آج مجھ سے میرے ایک نوجوان دوست نے یہ سوال کیا کہ ہم تو یہ سنتے تھے بچپن سے کہ معصوم 14 ہیں. آپ نے کل مجلس میں پڑھا کہ پیغمبر بھی سب معصوم ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ تعداد بڑھ گئی. تو ایسا ہے کہ ہمارے یہاں 12 امام 14 معصوم بچوں کو سکھائے جاتے ہیں. تو بات تو صحیح ہے کہ 14 معصوم ہیں، لیکن جس کو بھی اللہ کی طرف سے رہبری کا عہدہ ملا، وہ پیغمبر ہو یا ایک ان میں ہستی شامل ہے جناب مریم کی، تو اس طریقے سے ٹوٹل معصومین کی تعداد 1,24,014 بنتی ہے. اس لیے کہ 14 معصوموں میں 1,24,000 معصوموں کا ایک رسول ہم میں شامل ہے ادھر، تو ادھر ایک گھٹتا ہے تو اس میں حضرت مریم شامل ہیں ادھر. اس طریقے سے وہ فگر پوری ہو جاتی ہے کہ 1,24,000 معصوم اور 14 معصوم. 14 معصومین میں رسول اللہ، جناب سیدہ اور 12 امام، اور 1,24,000 معصوموں میں حضرت آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک اور جناب مریم. اس طریقے سے یہ تعداد ہے. اب معصوم سب ہیں، یعنی غلطی ان میں سے کوئی نہیں کرے گا. نہ پیغمبر غلطی کریں گے، نہ امام غلطی کریں گے، نہ ہمارے رسول، نہ جناب سیدہ، نہ جناب مریم. لیکن 14 معصوموں کی عصمت میں اور 1,24,000 معصوموں کی عصمت میں ایک ذرا سا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ معصوم جتنے بھی ہیں غلطی تو کوئی نہیں کرے گا،
یہ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، غلطی تو کوئی نہیں کرے گا، لیکن انبیاء جو معصوم ہیں ان سے ترک اولا ہو سکتا ہے، اور 14 معصوم وہ ہیں جو ترک اولا بھی نہیں کریں گے۔ اب ترک اولا کیا چیز ہے؟ ترک اولا ہے بہتر کا چھوڑ دینا۔ ٹو لیو دی بیسٹ۔ مثلا اولا یہ ہے کہ نماز اول وقت پڑھی جائے، بہتر یہ ہے، زیادہ اچھا یہ ہے کہ آدمی نماز اول وقت پڑھ لے، اس کا ثواب ہے۔ گناہ یہ ہے کہ نماز چھوڑ دے، گناہ یہ ہے کہ نماز قضا کر دے، اولا یہ ہے کہ اول وقت پڑھ لے۔ تو کوئی پیغمبر بھی نماز چھوڑے گا تو نہیں، یہ تو بات ڈیسائیڈ ہے، لیکن زندگی میں ایک آدھ دفعہ اس کا امکان ہے کہ اول وقت پر وہ ادا نہ کر پائے کسی مجبوری کے تحت، لیکن 14 معصوم وہ ہیں کہ جن سے نہ نماز قضا ہوگی نہ اول وقت قضا ہوگا۔ سمجھے آپ؟ تو یہ مسئلہ ہے عصمت کا۔ تو عصمت جو ہے وہ ہر اس شخص کے پاس ہے جس کو اللہ کی طرف سے عہدہ ملا ہے، اور جس کو اللہ کی طرف سے یا نبوت ملی ہے یا امامت ملی ہے۔ اور یہ بھی سوال دماغوں میں آتا ہے، لوگوں نے چونکہ مشہور کر رکھا ہے کہ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، تو حضرت آدم سے غلطی نہیں ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون لاگو اس وقت ہوگا جب قانون بن جائے۔ حضرت آدم تھے جنت میں، وہاں تھے، قانون یہاں بنا ہے، لہذا یہاں کا قانون وہاں آپ انفورس نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی گیہوں کھانا کوئی عمل ہے تو ہمارے علماء نے بالاتفاق لکھا ہے کہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ ترک اولا کی کیٹیگری میں تو لا سکتے ہیں، مگر معصیت کی کیٹیگری میں یہ چیز نہیں آتی۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک چیز ہمارے دادا کے لیے یہ بھی غلط مشہور ہے، بھئی ہم سب کے دادا تھے وہ، تو اپنے دادا کا ڈیفنس کرنا ہم سب کا حق ہے، کہ آدم جنت سے نکالے گئے۔ ایک خبر، یہ عام جملہ ہے، آدم جنت سے نکالے گئے، آدم جنت سے نکالے گئے۔ آدم جنت سے نکالے نہیں گئے، آدم جنت سے دنیا میں بھیجے گئے۔ لفظ کریکٹ کر لیجئے، بات وہی ہے، لیکن نکالے جانے کا مطلب اور ہے اور بھیجے جانے کا مطلب اور ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، اس سے واضح ہو جائے گا۔ ایک بہت بڑی کمپنی ہے آسٹریلیا میں، زبردست، اس نے یہ اعلان کیا کہ ہم ایک آدمی اپائنٹ کرنے والے ہیں جس کو ہم اپنا جنرل مینیجر بنا کے انڈیا بھیجیں گے۔ وہ آدمی آیا، وہ آدمی اپائنٹ کیا گیا، وہ جنرل مینیجر بنا کے انڈیا بھیجا گیا۔ جب وہ جنرل مینیجر بنا کے کمپنی کا انڈیا بھیجا گیا تو آسٹریلیا میں یہ ہلڑ ہو گیا، دیکھیے آسٹریلیا سے نکالے گئے، دیکھیے آسٹریلیا سے نکالے گئے۔ یہ نکالے گئے کہ بھیجے گئے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ نے روز اول فرشتوں سے کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اگر آدم زمین پر آئے خلیفہ بن کے تو جس پوسٹ کا اعلان کیا تھا اسی پر تو اپائنٹ کر کے بھیجے گئے، یہ نکالے کہاں سے گئے؟ سمجھے آپ؟ تو یہ تصور دیا کہ نکالے گئے، نکالے وکالے نہیں گئے، بھیجے گئے۔ خیر بہرحال یہ تو ایک مسئلہ تھا، یہ میں نے کہا کہ چونکہ کل میں نے جو پڑھا تھا تو جب ایک آدھ کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ایسا سوچتا ہوں کہ یہ سوال کسی دوسرے کے دماغ میں بھی آ سکتا ہے، تو میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ ہمارے آپ کے درمیان آج جو گفتگو ہونے والی ہے وہ نبوت کے سلسلے میں ہونے والی ہے،
اور شان نبوت کیا ہے اس کے سلسلے میں ہونے والی ہے۔ نبوت کا دنیا میں آنا اور نبیوں کا بھیجا جانے والا آنا اکارڈنگ ٹو قرآن کے مطابق دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے واسطے ہے۔ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، ہم نے اپنے پیغمبروں کو معجزات کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور میزان اتاری۔ میزان عربی میں کہتے ہیں ترازو کو، بیلنس۔ یہ میزان اور ترازو جو ہے یہ عدالت کا سمبل ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ کتاب و میزان بھیجی، کتاب اور ترازو بھیجی، کتاب اور بیلنس بھیجا۔ کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کر سکیں۔ تو معلوم ہے پیغمبروں کا اس دنیا میں آنا اس لیے تھا کہ وہ اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی طرف سے نظام عدل قائم کرے۔ پیغمبر آتے رہے اور اللہ کا پیغام اور اللہ کا میسج پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ سب کے آخر میں ہمارے حضور تشریف لائے۔ لیکن بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جو زبان سے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل ان کے رسول کی طرف سے الگ ہیں، انہوں نے رسول کے اوپر اعتراضات کی بوچھار کر دی۔ وہ آرڈینری آدمی تھے، جیسے ہم ہیں ویسے وہ تھے۔ بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کو آج ہے جس کا کام بہت آرگنائز وے میں ساری دنیا میں چل رہا ہے، جن کے بعد دولت کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اس بات کے پروپیگنڈے میں لگے ہیں کہ محمد جیسے ہم ویسے وہ، فرق کیا ہے؟ جیسے ہم آدمی تھے وہ بھی آدمی تھے، جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں، بھیج دیے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ وہ الٹریٹ آدمی تھے، بے پڑھے لکھے آدمی تھے، امی تھے، انہوں نے کہیں تعلیم نہیں حاصل کی تھی، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات، جیسے ہم مٹی سے بنے ہیں ویسے وہ بھی مٹی سے بنے تھے، ہمیں ان میں فرق کیا ہے؟ اور دلیل میں قرآن ساتھ ہے۔ دیکھیں کتاب کو بغیر استاد کے پڑھنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ لڑکا ہمیشہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ چونکہ قرآن تو لے لیا، قرآن پڑھانے والوں سے تعلقات توڑ لیے، اب نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی سمجھ سے جو قرآن آ رہا ہے وہ آ رہا ہے۔ اب ہر ایک جان پر سوار ہے صاحب۔ آپ قرآن میں دیکھیے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہہ دیجئے میں تمہاری طرح انسان ہوں، کہہ دیجئے میں تمہاری طرح۔ جیسے قرآن میں بس ایک ہی آیت اتری ہے اور وہ یہی ہے، اور کچھ ہے ہی نہیں قرآن میں سوائے اس کے کہ وہ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ ارے پہلی بات تو میں آپ کے کامن سینس کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اس میں بزرگ و سندراز لوگ بھی ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی یہ سنا کہ کوئی آدمی کہیں کھڑا کہہ رہا ہو کہ حضرات میں آپ ہی کی طرح انسان ہوں؟ کسی مجمع میں، کسی گیدرنگ میں، کسی کانفرنس میں، کسی جگہ جہاں بھیڑ زیادہ ہو، وہاں کوئی صاحب کھڑے کہہ رہے ہو، کوئی عالم، کوئی لیڈر، کوئی نیتا، کوئی اسکالر، کوئی بھی، کہ وہ کھڑا کہہ رہا ہو کہ بھائی صاحب میں آپ ہی کی طرح انسان ہوں؟ آپ نے نہیں سنا نا؟ اچھا آپ میں سے کبھی کسی نے کہا مجمع میں کہ جناب میں آپ ہی کی طرح انسان ہوں؟ تو نہ آپ نے کبھی کہا نہ آپ نے کبھی سنا کہ کوئی دوسرا کہہ رہا ہے۔ تو آج سے 1400 برس پہلے ایک آدمی کیوں کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں؟ اب اس کی وجہ بھی سن لیجئے کہ کیوں کہہ رہا ہے میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ آدمی جس محلے میں رہتا ہے
اس محلے کے اثرات اس کے بچوں پر پڑ سکتے ہیں۔ ہمیں بدنصیبی سے ایسے محلے میں گھر ملا جہاں ایک طرف شراب خانہ تھا، ایک طرف جوئے خانہ تھا، ایک طرف ہمارا گھر تھا۔ مجبوری یہ تھی کہ گھر بدل نہیں سکتے تھے، کچھ پریشانی ایسی تھی، رہنا وہیں تھا، بچے بھی تھے ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے۔ تو بحیثیت ایک اچھے باپ کے کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم اپنے بچوں کو شراب اور جوئے کی بری عادتوں کے خلاف سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا کبھی شراب کی طرف نہ دیکھنا، کبھی شراب کی عادت نہ ڈالنا، برباد کر دیتی ہے، زندگی تباہ ہو جاتی ہے، دماغ بیکار ہو جاتا ہے، بالکل بہت بڑا گناہ ہے شراب پینا۔ بتانا چاہیے بچوں کو یا نہیں؟ دیکھو بیٹا کبھی جوئے کی طرف نہ جانا، جوا بہت بری عادت ہے، آدمی کو بالکل برباد کر دیتا ہے، بھیک منگوا دیتا ہے، فقیر بنا دیتا ہے، تو جوئے کی طرف نہ جانا فرض ہے کہ نہیں ہے، تاکہ ہمارے بچے پڑوس میں جوئے خانہ اور شراب خانہ ہونے کی وجہ سے جوئے اور شراب کی بری عادتوں میں مبتلا نہ ہو۔ اسلام جس محلے میں آیا اس محلے میں اس کے دو پڑوسی اور بھی تھے جو آسمانی مذہب کے ماننے والے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، ایک یہودی ایک عیسائی، دونوں نے اپنی توحید کو بگاڑ لیا تھا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ کے اپنی توحید کو بگاڑ لیا تھا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ کے اپنی توحید کو بگاڑ لیا تھا۔ تو کیا اسلام کا فرض یہ نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کو ان بری عادتوں کے خلاف آگاہی دے تاکہ مسلمان بھی جوش محبت میں اپنے رسول کو خدا کا بیٹا، بھتیجا، بھائی کچھ نہ بنا بیٹھیں اور ان کو خدائی میں شامل نہ کر لیں؟ لہذا آیت اتری کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، بندہ ہوں، یعنی میں خدا نہیں ہوں، بندہ ہوں۔ آیت اس لیے اتری کہ اس سے نہ ملا دیں، یاروں نے یہ کام دکھایا، اپنے سے ملا کے بیٹھ گئے۔ سمجھے آپ؟ وہ اپنے سے ملا کے بیٹھ گئے کہ جیسے ہم ویسے وہ۔ حالانکہ اسی آیت میں اگر آپ غور کریں تو سمجھداروں کے لیے اشارہ ہے کہ ہوں تو تمہاری طرح انسان مگر یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر وحی آتی ہے۔ اب یہ وحی آتی ہے کیا چیز ہے یہ سن لیجئے۔ میں تو بچوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں دیتا ہوں۔ اس وقت جتنی نئی ایجادیں ہوئی ہیں لیٹسٹ، ان میں سب سے زیادہ جو استعمال میں ہے وہ موبائل فون ہے۔ 100% آدمی کی جیب میں ہے، ہر ایک موبائل فون، بعضے دو دو رکھے ہوئے ہیں مگر خیر ہاں ایک تو ہر ایک کے پاس ہے ہی ہے۔ بڑی عمدہ چیز ہے، بہترین چیز ہے۔ آپ کہیں ہو، کسی سے بات کرنا ہو، کچھ ہو، ہر وقت رابطہ، یہ وہ، کون کہاں ہے، کیا پرابلم ہے، کیا مشکل ہے، کیا مصیبت ہے، بہترین ایجاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم نے نہیں لیا تھا موبائل فون، اب جو ہم نے دیکھا کہ ہر ایک کی جیب میں ہے تو ہمیں بھی شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی موبائل فون لیں۔ ان کا کیا ہوتا، ہر ایک کہنے کے ساتھ بہترین چیز۔ آپ کہیں لیٹ ہو جائیے، بتا دیجئے کہ ہم لیٹ ہو گئے، کہیں آپ بھیڑ میں پھنس جائیے، بتا دیجئے کہ ہم دیر میں آئیں گے، گھر والے پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ آپ آئے ہیں، کوئی لینے نہیں آیا ہے، آپ ٹیلی فون کر دیجئے، کوئی آ جائے گا آپ کو ریسیو کرنے کے لیے۔ آپ اجنبی شہر میں پریشان نہیں ہوں گے، ٹھوکریں نہیں کھائیں گے۔ لاجواب چیز ہے، بہترین چیز ہے، بہت عمدہ چیز ہے، یہ ہر ایک کو رکھنا چاہیے۔ ہم کہا بھائی ٹھیک ہے بھائی، ہم بھی لیں گے۔ کہاں ملتا ہے؟ بازار ہے، بہت ملتا۔ چلے گئے صاحب اس دکان پر جہاں موبائل فون بکتے ہیں، کہا موبائل ہے کہاں ہے؟ لے لیا، لے کے رکھ لیا۔ اب جس کا نمبر ملا رہے ہیں ٹیلی فون جاتا نہیں، حسرت میں ہمارے پاس آتا نہیں۔
ارے کل ساری مجلس بھر کو معلوم ہو گیا تھا کہ موبائل فون ہم نے لیا ہے، لینے والے ہیں، ہمیں ایک نے موبائل نہیں کیا ہم کو۔ اب جو دوسرے دن مجلس میں آئے کہنے لگے صاحب ہم تو بڑے پریشان ہیں۔ ہے کیا؟ کل ہم نے مجلس سے جاتے ہی موبائل خرید لیا تھا، کل سے آج تک 24 گھنٹے ہو گئے، نہ کسی کا فون لگا اور نہ کہیں سے آیا۔ تو کہنے لگے آپ نے سم کارڈ ڈالا ہے، کس کمپنی کا ہے؟ یعنی کمپنی کا کیا موبائل ہے؟ دیکھ لیجئے کس کمپنی نے بنایا، اس کا نام لکھا ہوگا۔ کہنے لگے بنایا نہیں، اس کا رابطہ کسی کمپنی سے ہے۔ ان کا رابطہ کہاں بھائی؟ ارے موبائل کہا تھا آپ نے، موبائل ہم خرید لائے، دیکھیے یہ ہے۔ ان کا یہ تھوڑی چلے گا، اس کو کسی کمپنی سے کسی لائن سے آپ اس کا سم کارڈ لے کے ڈالیے جبھی چلے گا، ایسے نہیں چلے گا۔ تو معلوم ہے انسان تو سب برابر ہیں مگر رابطہ ایک ہی کا ہے۔ یہ جتنے موبائل ہیں جتنے دکھائی دے رہے ہیں ان میں سم کارڈ نہیں ہے، نہ وہاں سے کال آئے گی نہ یہاں سے جواب جائے گا۔ یوہا الیہ صلوات بھیجنے محمد۔ دوسری طرف یہ زور کہ بے پڑھے لکھے تھے، بے پڑھے لکھے تھے۔ قرآن میں دیکھ لیجئے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ نے امیوں میں رسول بھیجا ہے، جاہلوں میں رسول بھیجا۔ ارے اچھا ہم نے کہا چلو اس پر کمپرومائز ہو جائے کہ جو لوگ جاہل تھے ان میں بھیجا ہے، رسول تو پڑھا لکھا ہے۔ کہنے لگے نہیں، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ بھی تو ہے، یہ تو غور کیجئے، نہیں وہ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ ان جاہلوں کو یہ زور ہے کہ رسول پڑھے لکھے نہیں تھے، حالانکہ اسی آیت میں آپ پوری آیت پڑھیے، کیا ہے؟ جمعے میں آپ پڑھتے ہی ہوں گے، روز یاد ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ ہم نے امیوں میں سے ایک کو رسول بنایا، کام کیا ہے اس کے ذمہ؟ یتلو علیہم آیاتہ، آیات الہی کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اما ایک ہی آیت میں ڈبل بات ہے، ایک طرف جاہلوں میں سے بنایا بھی ہے، دوسرے تعلیم بھی دے گا۔ جب خدا کہہ رہا ہے تعلیم دے تو تعلیم کوئی جاہل دیتا ہے کسی کو؟ تعلیم کوئی بے پڑھا دیتا ہے کسی کو؟ عزیزان گرامی اس مسئلے کو ذرا آپ غور سے سوچئے گا، اس کو تصور فرمائیے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ہم پیغمبر کو نورانی اور روحانی کیوں مانتے ہیں؟ ارے عقیدت مندوں کی باتیں ہیں، نورانی مانتے ہیں تو ہماری طرح تھے، روحانی مانتے ہیں وہ تو ہماری طرح تھے۔ اچھا ان کا کیا دل چاہتا ہے؟ ان کا یہ دل چاہتا تھا کہ بچپن میں رسول کو اس طرح دیکھیں کہ تختی لیے ہوئے، کتاب بغل میں دبائے ہوئے، 2-3 قلم جیب میں لگے ہوئے، سیٹھے کے ایک آدھ روشنائی کا ڈبہ پڑا ہوا کپڑوں پر، کہیں بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ کہتے نہیں پڑھے، ہم نے خود دیکھا ہے، یہ منظر انہوں نے کہیں دیکھا نہیں، یہ منظر انہوں نے کہیں دیکھا نہیں، انکار کر کے پڑھے ہوئے ہیں ہی نہیں۔ اچھا اب اسی بات پر قائم رہیے، میں آسٹریلیا میں پہلی دفعہ آیا ہوں، عمر میری اتنی ہے مگر آسٹریلیا کی زمین پر میں نے 8 دن پہلے قدم رکھا ہے، اور یہاں آن کے آپ کے سامنے مجلسیں پڑھنا شروع کی۔ گزشتہ اتوار کو مجلس پڑھی تھی، آج اتوار میرے خلاف یہاں پورا موومنٹ چل گیا، کس جاہل کو ممبر میں بٹھا دیا، کمیٹی والوں کے خلاف ہو گئے سب، ارے ایسے جاہل کو ممبر بٹھا دیا، کہا کیوں؟
کہا ہم نے آسٹریلیا کے سارے انسٹیٹیوشن میں پتہ لگا لیا 8 دن میں، ان کے نام کی انٹری کہیں نہیں ہے۔ یہ بالکل جاہل ہیں، کسی پرائمری میں بھی کہیں نہیں، کسی کے جی میں بھی ان کا نام کبھی نہیں لکھا گیا ہے۔ پورے کانٹیننٹ میں ہم نے پتہ لگایا یہ کہیں پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو ایسے جاہل کو ممبر دینا چاہیے۔ تو اب کمیٹی والوں نے کیا کیا اپنے ریفرنس میں، کہنے کہ بھائی کاہے کو لڑ رہے ہیں آپ، یہ آسٹریلیا کے ہیں ہی نہیں، یہ انڈیا سے آئے ہیں، لکھنؤ کے ہیں۔ تو میں آسٹریلیا آیا ہوں 2 ویک کے لیے مجلسیں پڑھنے کے لیے، میں یہاں کا ہوں نہیں۔ تعلیم کی میری اگر آپ کو تحقیق کرنا ہے تو میں جہاں پیدا پرورش ہوا ہوں وہاں تحقیق کیجئے۔ رسول اس دنیا میں آئے ہیں، رسول اس دنیا میں آئے ہیں ہدایت کرنے کے لیے، وہ یہاں کے ہیں نہیں، جہاں کے ہیں وہاں پوچھئے۔ تو بھیا باہر وہاں پارکنگ لاٹ میں لڑنے سے کیا فائدہ ہے کہ بڈھے لڑ رہے ہیں، جان دیے دیتے ہیں۔ ارے میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھ سے پوچھ لیجئے کہ ادھر صاحب کانٹروورسی ہو رہی ہے آپ کے لیے کہ آپ پڑھے ہوئے ہیں کہ نہیں، پلیز برا نہ مانیے گا، آپ کچھ بتا دیجئے ہمیں۔ تو میں نے کہا ہاں صاحب میں نے وہاں مدرسہ ہے سلطان المدارس، اس میں نے پڑھا ہے، لکھنؤ میں ہے، اور وہیں میرا گھر بھی ہے، اور وہاں لکھنؤ میں ایک یونیورسٹی بھی ہے، لکھنؤ یونیورسٹی اس کا نام ہے، وہاں میں نے پڑھا ہے۔ تو اگر آپ کو میری ایجوکیشن کے لیے تحقیق کرنا ہے تو آپ لکھنؤ یونیورسٹی میں جا کے پوچھئے، اور دینی تعلیم کے سلسلے میں معلوم کرنا ہے تو دینی تعلیم کا مدرسہ سلطان المدارس ہے، وہاں جا کے پوچھئے، معلوم ہو جائے گا۔ تو جو رسول کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، ان سے پوچھ لیجیے سرکار آپ کچھ پڑھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو بھائی لڑے نہیں، ہم تو سیدھے انہی کے وہاں پہنچ گئے۔ ہم نے کہا یا حضور آپ کی امت میں جھگڑا ہے، ہم یہ پوچھنے آئے کہ آپ نے تعلیم حاصل کی ہے تو کتنی کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا انا مدینۃ العلم۔ اے تعلیم کی بات کرتے ہو، میں تو علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، سٹی آف نالج۔ اچھا اب میں نے کہہ دیا کہ ہاں صاحب میں نے پڑھا ہے، سلطان مدارس مدرسہ ہے اس میں پڑھا ہے، لکھنؤ یونیورسٹی ہے اس میں پڑھا ہے، اب دل چاہے مان لیجئے، نہیں دل چاہتا ماننے کو تو تھوڑی زحمت کیجئے، ایک لیٹر لکھیے لکھنؤ یونیورسٹی کے رجسٹرار کو، اور اس سے کہیے صاحب ایک صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں فلاں سیشن میں انہوں نے فلاں ڈگری لی ہے آپ کی یونیورسٹی سے، پلیز اپنے ریکارڈ میں دیکھ کے ہمیں بتا دیجئے۔ مدرسے کے پرنسپل کو لکھیے، صاحب فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ نام ہے ان کا، کہتے ہیں آپ کے مدرسے سے انہوں نے فلاں سال میں فلاں سیشن میں یہ ڈگری لی ہے، آپ دیکھ کے بتا دیجئے آپ کے ریکارڈ میں ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہاں سے یس میں جواب آئے تو مان لیجئے، نو میں جواب آئے سمجھے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو اگر اللہ کے رسول کی تعلیم کے لیے معلوم کرنا ہے اور ان کے کہنے پر بھروسہ نہیں ہے تو اسی سے پوچھ لیجئے، مگر ایک بات پتہ کی میں بتا دوں، جلدی میں چلے نہ جائیے گا پوچھنے، ہاں اس لیے کہ چلے تو جائیں گے مگر آ نہیں پائیں گے ہمیں بتانے کے لیے، جانے کا راستہ تو کھلا ہے، آ نہیں سکتا، پھر یہیں سے بیٹھے بیٹھے پوچھئے گا کہ معبود ایک بندہ آیا ہے اس دنیا میں تیرا، وہ کہتا ہے میں علم کا شہر ہوں، تو نے کسی کو اتنی تعلیم دی ہے کہ وہ علم کا شہر ہو جائے؟ تو وہاں سے آیت آئی علمک ما لم تکن تعلم، اے حبیب ہم نے تمہیں ہر وہ بات تعلیم دے دی جو تمہیں نہیں معلوم تھی، ہر وہ بات تعلیم دے دی جو تمہیں نہیں معلوم تھی، یہ اللہ کا سرٹیفکیٹ ہے محمد کے نام، ہر وہ بات بتا دی جو تمہیں نہیں معلوم تھی۔ اب محمد کسی سوال کے جواب میں نہیں کہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جہاں نہیں آئے گا وہیں علامہ آئے گا، ہر وہ بات بتا دی جو نہیں معلوم تھی، اور فرمایا آپ نے۔ تو اب صرف ایک چھوٹی سی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں
پھر جو رسول نے فرمایا کہ میں سٹی آف نالج ہوں، میں علم کا شہر ہوں، اور قرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ رسول ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ کتاب کی تعلیم دے، کتاب کی تعلیم دے۔ اس کو ذرا غور سے سنیے گا، یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے، یہ آپ لوگ برابر پڑھتے ہیں۔ اس لیے بھیجا ہے کہ تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ دنیا میں ہر جگہ کتابوں کی بڑی بڑی دکانیں ہیں، اور آپ کے شہر میں بھی کتابوں کی بڑی بڑی دکانیں ہوں گی، ایک سے ایک، جہاں ہزاروں کتابیں بکتی ہوں گی۔ آپ کسی شہر کی سب سے بڑی کتاب کی دکان پر چلے جائیے اور وہاں اس سے کہیے بھیا ہمیں کتاب دے دو، تو صورت دیکھے گا کون سی کتاب، کتاب کا نام بتائیے، کتاب کا سبجیکٹ بتائیے، کتاب کا آتھر بتائیے، کچھ تو بتائیے۔ کتابیں تو یہاں سے وہاں تک لگی ہیں بھائی، ہم آپ کو کون سی کتاب دے دیں اس میں سے؟ تو آپ جب تک کہتے رہیے گا کتاب دے دو، وہ آپ کو کتاب نہیں دے گا۔ جب آپ کتاب کا نام بتائیں گے یا کتاب کا سبجیکٹ بتائیں گے تو اس سبجیکٹ کی کتاب دے گا یا اس نام کی کتاب دے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے جو فرمایا قرآن میں کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے، تو یہ کون سی کتاب ہے جس کی تعلیم دے؟ تو ممکن ہے جواب آئے کہ معلوم ہوتا ہے تم نے قرآن غور سے نہیں پڑھا ہے، تم نے قرآن غور سے نہیں پڑھا، تم غور سے پڑھو۔ جہاں سے دوسرا سورہ شروع ہو رہا ہے قرآن میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ کتاب، یعنی معلومہ قرآن میں جب لفظ کتاب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد قرآن ہوتا ہے۔ دیکھیے بیان کی کڑیاں جو ہیں ذہن میں منتشر نہ ہونے دیجیے گا۔ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ جب قرآن میں لفظ کتاب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد قرآن ہوتا ہے۔ تو اب جو اللہ نے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، تم کو کتاب کی تعلیم دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو قرآن کی تعلیم دے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن میں کتنی نالج ہے؟ دیکھیے کتابوں کے اسٹینڈرڈ الگ الگ ہوتے ہیں۔ بچے کے لیے آپ کے جی میں جو کتاب خرید کے لاتے ہیں وہ اور ہوتی ہے، پرائمری میں جو لاتے ہیں وہ اور ہوتی ہے، ہائر سیکنڈری میں اور ہوتی ہے، کالج میں اور ہوتی ہے، یونیورسٹی میں اور ہوتی ہے، ریسرچ اسکالرز کو جن کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ اور ہوتی ہیں، جو ریفرنس بک کہلاتی ہیں وہ اور ہوتی ہیں۔ کتابوں کی اسٹینڈرڈ ایک سے نہیں ہے، سب کتابوں کے، کتابوں کی اسٹینڈرڈ الگ الگ ہے۔ تو قرآن کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ اور قرآن کس سبجیکٹ کی کتاب ہے؟ یقین مانیے اگر قرآن نہ بتاتا تو جب سے قرآن نازل ہوا ہے آج تک ہم سر پٹکتے رہتے، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ قرآن نے اپنا سبجیکٹ خود بتا دیا۔ ارشاد ہوا لا رد بن ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ معلومہ قرآن میں ہر خشک و تر کی نالج ہے۔ توجہ سنیے گا، قرآن میں ہر خشک و تر کی نالج ہے۔ تو قرآن دیکھنے میں کتاب ہے، اصل میں بہت بڑی لائبریری ہے۔ اتنی بڑی لائبریری، جتنی بڑی لائبریری اس دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اس لیے کہ مشہور یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری آف کانگریس ہے جو واشنگٹن ڈی سی میں ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جتنی کتابیں پریس سے نکلی ہیں
وہ ہمارے یہاں ہیں. مینuscripts کا دعویٰ وہ نہیں کر رہے ہیں، یہ سمجھ لیجئے. ان کا کوئی دعویٰ مینuscripts کے سلسلے میں نہیں ہے. یا وہ کتابیں جو دنیا میں حالات کی وجہ سے ضائع ہو گئیں اور جل گئیں، ان کا بھی کوئی دعویٰ ان کا نہیں ہے. پریس کے ایجاد ہونے کے بعد جو کتابیں پریس سے نکلی ہیں وہ سب لائبریری آف کانگریس واشنگٹن ڈی سی میں ہیں. لیکن ابھی بھی واشنگٹن ڈی سی کی لائبریری آف کانگریس مکمل نالج کا مجموعہ نہیں ہے. اس لیے کہ سن 2020 میں جو کتاب پرنٹ ہو کے دنیا میں تہلکہ مچا دے گی، آج کے 11 برس کے بعد اس کا رائٹر تو ابھی اسکول جا رہا ہوگا، اس کا لکھنے والا تو ابھی بستہ لادے ہوئے اسکول جا رہا ہوگا. سن 2020 میں چھپ کے تہلکہ مچائے گی تو معلومات لائبریری آف کانگریس میں نالج تو ہے مگر نالج مکمل نہیں ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر اول تخلیق کائنات سے لے کے آخر روز کائنات تک کی پوری نالج ہے. اس کتاب کو پڑھانے کا ہونا ہے